الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. والمسلم قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ الفاظ بخاری کی ہے اور مسلم نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ کی ضرر سے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث کے فعل جز میں اس طرف اشارہ ہے کہ مومن اور مسلمان محض اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص محض کلمہ پڑھ لے اور کچھ متعین اعمال و ارکان ادا کر لے، بلکہ اسلامی شرعیت اپنی پیرویوں سے ایک ایسی بھرپور زندگی کا تقاضا کرتی ہے جس کا حامل ایک طرف عقائد و اعمال کے لحاظ سے اللہ کا حقیقی بندہ کہلانے کا مستحق ہو، دوسرے طرف وہ انسانیت کی تعلق سے پوری طرح امن کا نمونہ اور محبت کا مظہر ہو۔ امن و امانت، اخلاق و رواداری، ہمدردی و خیر کا اپنی عملی زندگی میں اس طرح اظہار کرے کہ دنیا کا ہر انسان اس سے خوفزدہ رہنے کی بجائے اس کو اپنا ہمدرد، خیرخواہ اور مشفق سمجھے، اور کیا مال کیا جان و ابرو، ہر معاملہ میں اس کو پورا اعتماد اور اطمینان رکھے۔ اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کی تخصیص اس لیے کہ عام طور پر اظہار رسانی کی یہی دو ذریعے ہے، ورنہ یہاں ہر وہ چیز مراد ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ ہاتھ ہو یا زبان یا کوئی دوسری چیز۔ حدیث کی دوسری جز میں حقیقی مہاجر کی تعریف کی گئی ہے۔ یوں تو مہاجر ہر اس شخص کو کہیں گے جس نے خدا کے راہ میں اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑ کر دار اسلام کو اپنا وطن بنا لیا ہو۔ یہ قربانی اسلام عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے لیے بے شمار جزا و انعام کا حقدار مانتا ہے،
لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ہجرت کے علاوہ ایک ہجرت اور ہے جس کا زندگی کے ساتھ دوامی تعلق رہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا مومن ان سے پرہیز کرتا رہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کو بالکل ترک کر کے پاکیزہ نفسی اختیار کرے۔ ایسا شخص حقیقی مہاجر کہلانے کا مستحق ہے۔